ہم سب مسلمان ہیں، لیکن ہم میں سے زیادہ تر لوگ اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہمارے ماں باپ مسلمان تھے۔ تو آج کے اس ویڈیو میں کچھ ہسٹوریکل فیکٹس سے کچھ آرگومنٹس شیئر کروں گا، اپنے آئیڈیاز شیئر کروں گا، کیا کہ اسلام واقعی سچا مذہب ہے کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا واقعی اللہ کے رسول تھے کہ نہیں۔ لیکن سب سے پہلے کچھ ہسٹوریکل فیکٹس، آبجیکٹیولی ڈاکومنٹڈ فیکٹس ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لٹرلی فگر تھے۔ جس طرح بعض مرتبہ کچھ میتھیکل فگرز کو ہسٹورین ڈاؤٹس کرتے ہیں کہ وہ وجود تھے بھی یا نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں سارے ایگریڈ ہیں کہ وہ ایک لٹرلی فگر تھے، یعنی وہ ہسٹوریکلی اصل آدمی تھے 1400 سال پہلے، جنہوں نے 23 ایئرز میں پورا ایک پولیٹیکل اسپریچول سسٹم بنایا اور پھر پوری ایک نیشن کو 23 ایئرز میں چینج کر دیا، اور عرب کی ایک تاریخ شروع ہوئی، کیونکہ اس سے پہلے عرب وجود میں تھا، وہ لوگ بھی تھے، مگر ان کا زیادہ تر قبائلی نظام تھا، جس کی وجہ سے ایک پولیٹیکل فکسڈ سسٹم نہیں تھا، نہ ہی کوئی سویلائزیشن تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک پوری سویلائزیشن وجود میں آئی، عربوں کو ایک عربوں کو ایک پوری زندگی تھی، ایک علم دیا۔ یہ کچھ فیکٹس ہیں۔ اب آگے کچھ انٹرپریٹیشنز ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ وہ نعوذ باللہ جھوٹے تھے، یا انہوں نے سب کچھ پاور کے لیے کیا، جو کہ پچھلی صدی میں اتنے کرسچنز کا ماننا تھا۔ مگر جب ہم ہسٹوریکل لاجیکلی دیکھا جائے تو آپ پہ 13 سال اتنا تشدد ہوا کہ عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر نعوذ باللہ وہ پاور کے لیے کر رہے ہوتے تو وہ میں بھی انسان لاجیکلی اور سائیکولوجیکلی اتنا ظلم برداشت کرنے بعد مان لیتا ہے یار میں غلط ہے، یا پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ ایون کہ مکہ والوں نے تو خود آفر کیے، پاور آفر کی، ویلتھ آفر کی، تو پھر بھی انہوں نے نہیں کسی کی سنی۔ اس سے مراد یہ کہ یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ وہ پاور کے لیے نہیں کر رہے تھے، وہ اپنے آئیڈیاز کے ساتھ سنسیئر تھے، وہ جنرلی مانتے تھے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو دوسری انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ وہ مسٹک تھے، یعنی ایک صوفی تھے، یعنی وہ انسان جو کہ مراقبے کرتا ہے، پھر اپنے اندر کی دنیا کو ایکسپلور کرتا ہے۔ تو لیکن لاجکلی دیکھا جائے جو مسٹک کو ایکسپیرینسز ہوتے تھے وہ یہ ہوتے تھے کہ یا تو ایگو ان کی ڈیزالو ہو گئی ہے، کانشیسنیس کی اسٹیٹس کو آبزرو کرتے تھے، کانشیسنیس کو، ان چیزوں کو آبزرو کرتے تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایکسپیرینسز تھے ان کی نیچر بالکل ہی ایک الگ تھی، ان کو ایک ڈائریکٹ لٹرل وربل کمیونیکیشن ہوئی تھی، ایکسٹرنل فورس اس وقت وجود ان کے لحاظ سے تھی۔ تو اس لیے یہ بھی دوسرا کلیئر ہو جاتا ہے کہ ان کی کوئی مسٹیکل ایکسپیرینسز نہیں تھے، ان کو ایک لٹرلی وربل کمیونیکیشن ہوئی تھی، اس لیے مسٹک کہنا بھی غلط ہی ہوگا۔ تیسری بات یہ کہ وہ ہی واز جینیس پرسن ود پاورفل کریٹیوٹی، یعنی وہ ایک عقل مند آدمی تھے، پاورفل سب کانشیس مائنڈ تھا۔ قرآن مجید اسی کی ایک مینول کریٹیوٹی ہے۔ لیکن لاجیکلی دیکھا جائے قرآن مجید ایک اسٹرکچرڈ بک ہے، وہ کسی بھی لحاظ سے انسان کی کوئی فلاسفی کی بک یا پوئٹری کی بک یا لٹریچر کی بک یا ایک آرٹ نہیں لگتی قرآن مجید۔ تو اس لیے یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے کہ قرآن مجید ایک آرٹ بک ہے یا کسی کریٹیوٹی کا ایک آؤٹ کم ہے۔ اس لیے لاسٹ یہی ہے کہ جو میں بھی مانتا ہوں کہ آپ اللہ کے واقعی رسول تھے، آپ نے اسلام کا آغاز نہیں، اسلام کا اختتام کیا۔ ایون کہ یہ سننے میں بھی لاجیکلی انڈرسٹینڈ میں ہوتی ہے کہ آپ نے کبھی یہ نہیں دعویٰ کیا کہ آپ کوئی اللہ کے نئے رسول ہیں، آپ نے ہمیشہ یہی دعویٰ کیا کہ آپ اسی پیغام کو کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اب بڑے مزے کی ایک بات بتاتا ہوں کہ قرآن مجید میں اس دور میں جو کمیونٹیز موجود تھے، جیسے یہودی ہو، عیسائی ہوں، یا ایون کہ جو پرشین تھے اس دور میں، وہ ان سب کو اہل کتاب بلایا۔ مسلمان اس وقت اہل کتاب کی طرح ٹریٹ کرتے تھے، یعنی ان تک پیغام آیا، یہ سب مانتے تھے۔ تو کیونکہ اس دور میں سناتن دھرم یعنی ہندوازم جیوگرافیکلی دور تھا، اس لیے اگر ان کا مینشن نہیں ہے کیونکہ وہ زیر بحث نہیں آیا، اگر وہ اس دور میں پاس ہوتا یا ان کے ساتھ کوئی کنیکشن ہوتا تو میرے نزدیک قرآن ان کو بھی اہل کتاب بولتا، مگر کیونکہ وہ جیوگرافیکلی دور تھے اس لیے ان کا کوئی ذکر ہی نہیں ہوا۔ اس لیے آخری بات یہی ہے کہ وہ اسی پیغام کو کمپلیٹ کرنے جا رہے تھے جو کہ اتنے صدیوں سے ایک پیغام خدا کا ڈفرینٹ پلیسز میں، ریجنز میں آ رہا تھا، وہ اسی پیغام کو کمپلیٹ کیا۔ باقی جو بعد میں ان کا اسلام کس طرح سول وار میں، پروپیگنڈاز میں مس انٹرپریٹیشن میں پھیلا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ اللہ کے واقعی رسول تھے۔